حاضرین گرامی محترم، میں نے جس مقدس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس میں امت محمدیہ یعنی ہم مسلمانوں کی خصوصیت اور خاصیت اور پہچان کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اللہ کنتم خیر امتین، تم لوگ بہترین امت ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا تم حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت جو بیان فرمائی تو امت رسول کی ایک خاص صفت اور ایک خاص عمل کو ذکر کرتے ہوئے وہ فضیلت اور افضلیت کا ذکر کیا کہ خیر امت ہو کہ تم لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ جب کوئی فضیلت کسی صفت کے ساتھ مقید کر کے ذکر کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فضیلت کے حقدار اسی وقت رہو گے جب آپ اس صفت سے متصف ہوں گے اور یہ اوصاف آپ کے اندر موجود ہوں گے۔ یعنی خیر امت ہونے کا جو تاج اس مومنوں کو، مسلمانوں کو عطا فرمایا گیا، اس کی وجہ، اس کا سبب، اس کی خاص بنیاد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ لہذا جب تک یہ قوم اور یہ امت، یہ مسلمان نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے منع کریں گے، تب تک ہی یہ خیر امت کہلانے کے لائق ہے۔ اور جہاں انہوں نے برائی دیکھ کر اس کو برا کہنا اور برائی کرنے والے کو روکنا چھوڑ دیا تو پھر یہ بہترین امت نہیں رہیں گے، اور نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیا تو پھر یہ بہترین امت نہیں رہ پائیں گے۔ وہ عہدے سے ان کو ڈسمس کر دیا جائے گا اور اس رتبے سے اس کو معزول کر دیا جائے گا۔ اور نیکی کی دعوت دینا، برائی کو روکنے کی اہمیت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر بھی ارشاد فرمائی کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، دیگر بہت ساری کتب احادیث میں آپ کو ملے گی۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ تم میں سے جب کوئی برا کام دیکھے، برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، کمزور ہو، اقتدار نہیں ہے تمہارے پاس، بلکہ حیثیت نہیں ہے آپ کی، تو پھر کم سے کم زبان سے تو منع کرو۔ یہ حضور نے فرمایا وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے منع کرے۔ زبان سے بھی نہیں روک سکتے، اتنی بالکل گئی گزری امیج ہے آپ کی اور ایسی پوزیشن ہے آپ کی کہ آپ کو زبان سے برائی کے خلاف ایک لفظ بولنے کی جرأت و ہمت نہیں ہے، تو پھر فَبِقَلْبِهِ، کم سے کم دل میں اس برائی کو برا جانے، دل میں برائی کو برا جانے، یہ سب سے لاسٹ اسٹیج ہے۔ اس کے بعد حضور فرماتے اگر دل میں بھی بری بات کو برا نہیں جان رہا ہے، فذالک اضعف الایمان، کہ یہ دل میں برا جاننا یہ سب سے کمزور درجہ ہے، اس کے نیچے کوئی ایمان کا حساب ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب برائی کو بھی لوگ اچھا سمجھنے لگیں گے تو صحیح معنوں میں وہ ایمان والے نہیں قرار پائیں گے۔ آج ماحول دیکھو، ماحول کا جائزہ لیجئے، سود فیشن بن چکا ہے۔ سودی بیپار کرنے والے بہت بڑے سیٹھ صاحب، حاجی صاحب اور بہت بڑے دھنی، بہت بڑے دیانی گیانی اور بہت بڑے دانی مانے جاتے ہیں، اور کالر اونچی سمجھی جاتی ہے ان لوگوں کی۔ کیا تو بولے ارے یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، پیسہ ادھار دیتے ہیں۔ ان کو بولے بابا یہ سب حرام ہے، نہیں کرنا۔ سود تو بالکل اسلامی نقطہ نظر سے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بالکل مردار سور، سڑے ہوئے، کیڑے پڑے ہوئے کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔
اتنا بولنے کے بعد بولتے ہیں ارے نہیں ہم تو احسان کر رہے ہیں، کسی کی یہاں شادی ہے، کوئی اس کو پیسہ نہیں دے رہا، اس کے رشتہ دار اس کو پیسے نہیں دے رہے، ہم اس کو پیسے دے کر اس کی مصیبت کے وقت گاڑی آگے بڑھا دے رہے ہیں، یہ تو احسان کر رہے ہیں۔ بری کو جب گوبر کو کوئی حلوہ پراٹھا سمجھنے لگے تو پھر سمجھ لینا کہ اس کا کانشیس مائنڈ کتنا گرا ہوا ہے، اس کی سدبدھی کیسی برباد ہو چکی ہے اور اس کا دماغ کیسا چل گیا ہے۔ جمال گوٹے پر اور کوئی مطلب معجون سرنجان اگر لکھ دیا جائے تو وہ کوئی ایک دم بالکل مقوی غذا نہیں بن جائے گی، وہ تو اپنا رنگ دکھائے گی۔ جیسے تعریف کرنے پر آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے اور آپ کی شان میں بری بات کہنے پر چہرہ اتر جاتا ہے، یعنی لفظوں میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔ ہاں، زہر کھانے سے انسان مر جاتا ہے، تریاق کھانے سے انسان بچ جاتا ہے، یعنی چیزوں میں بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ ویسے ہی اعمال میں بھی اچھے عمل میں آبادی کی تاثیر اور برے عمل میں بربادی کی تاثیر رکھی ہے۔ برا کام بھلے کتنے اچھے چولے میں اور اچھے انداز میں اور اچھے لفظوں میں کی کریں آپ، وہ برا ہی ہے نا، وہ اچھا نہیں بننے والا، اس کی تاثیر بربادی ہی ہے، وہ اچھی نہیں ہونے والی۔ لہذا جو سودی کاروبار کر رہے ہیں، نوجوانوں کو اس میں انوالو کر رہے ہیں، طرح طرح سے مارکیٹنگ کے نئے نئے انداز نکال رہے ہیں، آپ 10,000 دیا، 200 روپے روز بھرنے کے لیے کہا، لیکن 200 روپے روز اگر پہلے کمانے لائق اوقات رہی ہوتی تو 10,000 لینے کی نوبت کائے کو آتی۔ آج کا نکما نٹھلا یہ نوجوان، ماں باپ کے دم پر پلنے والا اور بڑھنے والا اور بیٹھ کر کھانے والا یہ نوجوان، اس کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، بلکہ حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رگ رگ میں طاقت رکھی ہے، یہ چاہے پتھر پھوڑے تو بھی روپیہ کما سکتا ہے۔ ہاں، حمالی کرے، ارے 500-600 روپے تو کما ہی سکتا ہے۔ بگاری بھی اچھے سے اچھا کیا روز کما رہا ہے بگاری؟ 600 روپے روز بگاری کما رہا ہے، لیکن یہاں سانڈ بنے بیٹھے رہتے ہیں، ماں باپ کی چھاتی پر ٹس سے مس کرنے کی ہمت نہیں ہے، بس آیتا کھاؤ، کھا کے پلو، پل کر ماں باپ کا خون چوسو۔ یہ ہے کہ جب پیٹ میں تھا تو ماں کو ستایا، باپ پیدا ہوا، 2.5 سال تک ماں کا دودھ پیا اور اس کا خون چوسا، اور جب بڑھتا رہا باپ کی خون پسینے کی کمائی کھا کھا کر ڈھور جیسا پلتا رہا، اور جب جوان بن کر طاقت آئی، ماں باپ کا حوصلہ بڑھانے اور ماں باپ کا سہارا بننے کا موقع آیا، تب اس کی امیج بن گئی۔ ارے نہیں، میں رکشہ چلاؤں گا تو میری امیج کیا رہیں گی دوستوں میں؟ کیا امیج ہے تیری؟ کیا اوقات ہے تیری؟ کیا حیثیت ہے تیری؟ کیا پہچان ہے تیری؟ ارے محنت کیوں نہیں کرتا؟ جا بازار کے اندر، بھاجی مارکیٹ کے اندر ٹوکریاں ڈھو تو بھی کچھ پیسے ملے گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن 10 روپیہ کمانے کی اوقات نہیں، صبح ہوئی کہ باپ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، لاؤ 50 روپے، لاؤ 100 روپے۔ یا اللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ تو جو یہ لاڑ پیار میں نہیں ابھی چھوٹا ہے، نہیں ابھی نادان ہے، نہیں ابھی اس کو زیادہ محنت نہیں کرانا، وہ کچھ ماں باپ بھی ایسے نتاتے رہتے بیچارے، جیسے بہت اپکار کر دیے پیدا کرے تو بہت بڑا تیر مار دیے، بہت بڑا کارنامہ انجام دے، جس کی صحیح پرورش نہیں کر پا رہی ہے۔ یہ ماں باپ کہلانے کے لائق نہیں ہے، بلکہ یہ ماں باپ کے نام پر داغ ہے، دھبا ہے۔ ان کے بچے پورے معاشرے کو برباد کر رہے ہیں، پوری سوسائٹی کو تباہ کر رہے ہیں۔ پیسے لے کر جاتے ہیں، کوئی حساب پوچھتا ہے اپنی اولاد سے؟ 100 روپیہ لے کر گیا، کیا خرچہ کیا؟ 50 روپیہ لے کر گیا، کیا خرچہ کیا؟ معلوم ہے، جا کر دیکھو یہ کتھڑا گارڈن کے اندر کیسے یہ ناناولی کے بچے، کتھڑے کے بچے، وہاں جھوپڑ پٹی کے بچے، ناسک کے اوباش اور ناکارہ اولادیں سب جمع ہو رہی ہے، نشہ کر رہی ہے۔ کیا یہاں نشے کا اڈا بنانا چاہتے ہو؟
کسی کو غیرت نہیں، کسی کو احساس نہیں، بڑے بن گئے، ارے محلے کے بڑے تم چودھری بن گئے، لیکن کوئی اوقات نہیں ہے آپ کی جب آپ برائی کو برائی نہیں بول سکتے اور برے کو برائی سے روک نہیں سکتے، تو آپ کو صحیح معنوں میں عزت کی ٹوپی لگانے اور شان کی لقب لگانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بچے چاہے کسی کے بھی ہو، نہیں میرا بچہ تھوڑی ہے، دوسرے کا جس نے پیدا کرا وہ سنبھالے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کچھ ایسے سوسائٹی کے ایسے جراثیم ہے، ایسے ناسور ہے، ایسے کینسر ہے جو چند روپیوں کے لیے ہماری نوجوان نسلوں کو نشے کا عادی بنا رہی ہے۔ یہ ایم ڈی نشہ بمبئی کو تباہ کر چکا اور یہ ناسک میں قدم رکھ چکا ہے۔ نوجوان اس کے نشے میں دھت بالکل مدمست نظر آ رہے ہیں۔ ارے صاحب 100 روپے سے لے کر 600 روپے کے اندر اس کی گولیاں مل جاتی ہے، تالو میں چپکا کر باقاعدہ کوئی مینگو جوس پی کر یا کوئی ٹھنڈا ڈرنک پی کر اس کو نیچے اتارتا ہے، ذہن پر اس کا نشہ چڑھتا ہے، انسان آپا کھو دیتا ہے۔ اس نشے کا اثر جو ہے 8-10 گھنٹہ رہتا ہے، اسی کے دوران اگر ڈبل سے لے لیا تو اس کی طبیعت کہتی ہے کہ بس لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ، اور زیادہ اوور ڈوز لینے کے بعد انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ بلکہ وہ نوجوان بچہ، ذرا سوچو صحیح، جب کسی کے یہاں شادی ہونے کے بعد پہلی مرتبہ حمل ٹھہرتا ہے تو ساس آسمان میں اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، سسر بالکل ارمانوں کے خواب سجائے ہوئے نظر آتا ہے، وہ بچی بھی کتنا کچھ کیا نہیں خواب کے تانے بانے بن لیتی ہے، کیا ارمان دیکھ لیتی ہے، کیسے خوابوں کی جنت بسا لیتی ہے، اور بڑی تگ و دو، اور یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ اگر چلچلاتی دھوپ میں کوئی اپنی ماں کو پیٹھ پر بیٹھا کر یہاں سے وہاں اتنا لمبا سفر طے کر کے حج بھی کرا لے تو ماں کو بچے پیدا کرتے وقت جس کے جھٹکے ہوئے ہوں گے اس کے ایک جھٹکے کا بدلہ نہیں بن سکتا۔ ماں پل پل موت سے ٹکر لے کر بچے کو جنم دیتی ہے، اور یہ بچہ پھر زندگی بھر ماں کو موت کے مزے اور جھٹکے دلاتے رہتا ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ایم ڈی کے نشے سے انسان اتنا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، اتنا عادی ہو جاتا ہے، اور اتنا کچھ ہوش کھو دیتا ہے کہ اس کو لگتا ہے سب میرے دشمن ہیں، پوری سوسائٹی اس کو دشمن لگتی ہے، ماں باپ خود اس کو اپنے دشمن محسوس ہونے لگتے ہیں، دوست اس کو اپنے دشمن محسوس ہونے لگتے ہیں۔ ہاں بس جو اس کو یہ ننگے پن کے لیے اور آوارہ گردی کے لیے لے جا رہے ہیں کہ آج میرے پاس پیسے ہیں میں سب کو پلاؤں گا، سب کو نشہ کراؤں گا، دوسرے کے پاس پیسے تو وہ بولتا ہے دوسرا کرائے گا، اس لیے یہ جتنے بھی رہتے ہیں نا ایک حمام میں سب ننگے، یہ کمینے سب ٹولی بنا کر رہتے ہیں، ایک ایک کر کے روز جو ہے ادھر ادھر سے پیسے لا کر ماں باپ کا جینا محال کر کے ان کے کبھی چوری کر لیتے ہیں، گھر پر ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، رشتہ داروں سے جھوٹ میں بول کر ادھار لے کر آتے ہیں، اور اس طور پر یہ نشے کے اندر اپنی جوانی برباد کرتے ہیں۔ اتنے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، اللہ کی پناہ، ان کو لگتا ہے جیسے جنت ہے، یہاں پھول کھلے ہوئے ہیں، بالکل ہریالی ہے، میں سب سے چین سے ہوں اور سب میرے یہ دشمن ہے جو مجھ سے یہ میری آسائش اور یہ میری عیش و آرام کو چھین لینا چاہتے ہیں۔ بالکل باولوں کی جنت میں وہ رہتا ہے انسان۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگر کوئی ایم ڈی کا نشے کا ایڈکٹ ہو گیا تو 6 مہینے بس وہ زندہ رہے گا، سمجھ لینا 6 مہینے، چاہے کتنا کیوں نہ باڈی بلڈر ہو، چاہے کتنا 6 پیک والا پہلوان ہو، 6 مہینے، اس سے پہلے ہی اس کو مر جانا ہے، اس کی زندگی عذاب ہو جانا ہے، اس کو اپنے آپ سے بالکل نفرت ہو جاتی ہے اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، کرنے کے لیے کچھ سوچتا نہیں ہے، بس سست پڑا رہے گا یا پھر نشے کے اندر جھومتا رہے گا، یہی اس کے 2 کام رہتے ہیں۔
بیوی بچوں کی کوئی خیال نہیں رہتا، ماں باپ کا کوئی خیال نہیں رہتا، گھر بار والوں کا کوئی خیال نہیں رہتا. وہ بچہ جس کو انہوں نے ارمانوں سے پالا پوسا تھا، لیکن یہی تمہارا 100 روپیہ روز دینا اور بغیر کسی حساب کے اس کا سپورٹ کرنا. استاد اگر اس کو مار رہا ہے چھڑی تو اس کا استاد کے ساتھ بدتمیزی کرنا. اسکول ٹیچر ہے تو اس کی بے عزتی کرنا. ٹیوشن کا ٹیچر ہے تو اس کی بے عزتی اور بے حرمتی کرنا. ارے جب استادوں کی بے حرمتی کرو گے کہاں بھگتو گے؟ ایسی ہی نسل ہوگی پھر آگے. سب سے پہلے ضروری ہے کہ جو پورے معاشرے کو سدھارنے کا جو آدھار استم ہے، بنیادی کھمبا ہے، وہ اساتذہ ہوا کرتے ہیں. تو پہلے تو استاد کی عزت کرو اور عزت کرنا سکھاؤ بچوں کو. احترام کرو، احترام کرنا سکھاؤ بچوں کو. جب آپ کے بچوں میں چھوٹے بڑے کی مان مریادہ آئے گی تو وہ کسی اور کے سامنے نشہ نہیں کرے گا، وہ اونچ نیچ سمجھے گا، وہ بھلا برا سمجھے گا. جب استاد ہی کو، اللہ اکبر، کوئی لیڈیز ٹیچر ہے تو معاذ اللہ اس کے اوپر بچے آج کل یہ نوجوان کالج کے کمنٹ پاس کرتے ہیں. ایسے بے حیا اور نیچ سوچ کی اولاد. ماں سے بڑھ کر درجہ ہے وہ لیڈیز ٹیچر کا، اور باپ سے اونچا مقام ہے ہمارے ٹیچر اور استاد کا. لیکن جب معاشرہ گرتا ہے، تباہ ہوتا ہے، چاروں طرف سے تباہ ہوتا ہے. اخلاقیات جب تک اپنی نہیں سدھارو گے، اور اچھے مینرز اگر لوگ اپنے بچوں کو نہیں دو گے اور اچھی چال چلن نہیں سکھاؤ گے تو صحیح معنوں میں آپ اچھے ماں باپ کہلانے کے لائق نہیں. اپنی ذمہ داری سمجھو. چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان درست کرو. گلی محلے کے اندر جو بچے بکواسے کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کھیلتے پھرتے ہیں، کیا بچوں کو اسکول میں پڑھائی نہیں دیتے ہیں؟ ہوم ورک نہیں رہتا ہے؟ کیا ان کو پڑھنے لکھنا نہیں ہے؟ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے؟ یہ کیسے ماں باپ ہے؟ ایسا نہیں. ذمہ داری سمجھو. طرح طرح کے جو بامبے سے جتنے خرافات اٹھتی ہے، ناسک کوئی دور نہیں ہے، یہاں پہنچنے میں اس کو ٹائم نہیں لگتا. AMD کا نشہ ناسک تک پہنچ چکا ہے. جوان بچوں کی موت ہو رہی ہے اور جوان بچے اس میں بگڑتے چلے جا رہے ہیں. ماں باپ کو ڈر لگتا ہے کہ ہمیں مار نہ ڈالے یہ ہمارا جوان بیٹا. ایسا ڈر لگتا ہے. ارے یا تو وہ مار ڈالنے والا ہے یا خود ہی اپنا سوسائڈ کر لے گا. اس کو ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں اپنی آتم ہتیا کر لوں، میں اپنے آپ کو مار ڈالوں. بالکل وہ اس کا پورا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، ہوپ لاس ہو جاتا ہے، اس کا بالکل ختم ہو جاتا ہے. انسان زندہ لاش بن جاتا ہے. لہذا برائے کرم اپنے آس پاس پڑوس گلی محلے نکڑ وغیرہ پر دھیان دو. یہ جو بچے آپ کے رکشہ کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ اندر؟ کبھی توجہ دیا آپ نے؟ نہیں. بڈھا بھی ایسا منڈی ڈال کے بڑا شریف بن کے نکلے گا. ارے کم سے کم جھانک کے تو دیکھ. نہیں تیرا تو تیرے سگے سمندی کا کوئی بچہ ہی ہوگا. دیکھ تو لو کیا کر رہے وہ. ارے کیسی کیسی آورہ قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں موبائل کے اندر. سنبھالو یار. بچے اپنے ہیں، اپنے نہیں تو اپنوں کے بچے ہیں. ارے کچھ اپنا تو بناؤ کسی کو، اپنا تو سمجھو کسی کو. کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ بچے بیٹھ کر ہو ہا ہلڑ بازی کرتے ہیں اور بالکل چیخ پکار اتنی کہ یا اللہ. یعنی گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا آرام ہی حرام، اور اگر کسی نے ٹوک دیا بول دیا تو اس کے ماں باپ تو بعد میں آئیں گے. پہلے بچہ ہی اس کے پورے شجرے کو کھنگال ڈالتا اور ساری خاندان کی آبرو باہر نکال ڈالتا. ایسے بچے ہیں آپ کے آج کے ماحول میں. کون سدھارے گا اس کو؟ پھر باباؤں کے چکر میں پڑتی ہے مائیں. کچھ تعویذ دے دو کہ میرا بچہ سدھر جائے، کچھ ایسا کر دو کہ میرا بچہ سنور جائے. اللہ اکبر. بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد. ماں کی گود سے قبر کے گڈھے تک علم حاصل کرو. یعنی ماں کی گود بھی یہ ایک مدرسہ ہے، پہلا مدرسہ. پیٹ میں ہے اسی وقت سے نیک کام کرو، اس کے اثر اس پہ پیدا ہوگے.
سرکار غوث پاک کو 17 پارے کہاں سے حفظ ہو گئے تھے؟ حضرت بابا فرید کو 15 پارے کہاں سے حفظ ہو گئے تھے؟ ان کی والدہ اتنے پاروں کی حافظہ تھی، روز پڑھا کرتی تھی. کہتے ہیں کہ میں ماں کے پیٹ میں رہ کر سن سن کے اتنے کا حافظ ہو گیا. بچوں پر اثر ہوتا ہے. یہاں تو پیٹ میں بچہ لے کر ماں دیکھو تو پکچر دیکھ رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، ساس سے لڑ رہی ہے، اس کو مطلب غیبت کر رہی ہے، چگلی کر رہی ہے، گالی بک رہی ہے. سارا کچھ اس میں نہیں آئے گا تو کس میں آئے گا؟ حضرت فخر مہاراشٹر علامہ عبد الغنی رضوی نصیر آبادی فرماتے تھے کہ ارے یہ پھالی کے نہیں، یہ ماں کے پیٹ کے بگڑے ہوئے. تو یہ ایسی ڈیفیکٹیو پیس پیدا ہو رہی ہے تو پھر بتاؤ ان کا علاج کہاں سے آئے گا؟ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، بچوں پر کنٹرول رکھے، لاڑ پیار میں ان کو بس ایک لڑکوں کا ایسا پڑھانے اور ان کو پالنے کا، اس کو سنبھالنے کا ایسا انداز ہے کہ بالکل مارنا نہیں چاہیے. استادوں کے اوپر قاعدہ قانون لگ گیا. کوئی اگر ٹیچر مارتا ہے وہ بیچارے کی بالکل قاعدے کے حساب سے بھی اس کی پکڑ ہو رہی ہے. کوئی اگر بول رہا ہے تو ڈانٹنے کا بھی حق نہیں ہے. بچے کتنا ننگے چالے کر رہے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں. عجیب سی بات ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ سارے قاعدے قانون بھی پوری نسل کو بگاڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے تیار. اور تو اور ماں باپ ہی ایسے لاپرواہ ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بچے کو کچھ نہیں بولنا. جبکہ پہلے ماں بھی اگر کبھی لے جاتی تھی، باپ بھی اگر مدرسے میں یا اسکول میں پہنچاتا تھا تو ٹیچر اور استاد کو کہتا تھا گوشت تمہارا ہڈی ہماری، مارو جتنا مارنا ہے. گھر پہ اگر کبھی بچہ روتا ہوا پہنچے، ماں باپ پوچھتے تھے کیوں رو کر آیا؟ بولے استاد نے مارا. استاد نے مارا تو سب سے پہلے یہ بولتے تھے تو نہیں کچھ کرا ہوگا جب مارے، اور مار پڑتی تھی. آج ہے ویسا ماحول؟ یہ لاڑ پیار بگاڑ رہا ہے. ہمارے ماں باپ، آپ کے ماں باپ کیسے تھے؟ وہ ماحول کیسا تھا؟ ویسے ماں باپ کیوں نہیں بنتے؟ آپ کتنے سدھرے ہوئے ہو ماشاءاللہ، ہے نا؟ نشے میں تو نہیں ہو، آوارہ گردی تو نہیں کر رہے ہو، اللہ کے کرم سے ماشاءاللہ ایمان بھی سلامت ہے. سرکار قطب ناسک کا صدقہ ہے، ان کا فیضان ہے، اللہ کا کرم ہے. تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ بچوں کو بھی ایسے ہی پرورش دلاؤ؟ آپ کے بچے اتنے لاڑلے کہاں سے ہو گئے جتنے لاڑلے آپ اپنے ماں باپ کے نہیں بن پائے تھے. زیادہ لاڑ نہیں دینا، زیادہ شکر بھی خرابہ کرتی. ہاں جتنا گڑ ڈالوں گے اتنا میٹھا ہوگا، لیکن بیٹا جب شکر ہوں گی نا پھرتے پھریں گا انسولین لے کے. تو وہ حساب ہے، ہر ایک چیز لمٹ میں ہونا چاہیے. پیار کی جگہ پیار کرو، سختی کی جگہ سختی کرو. اپنی اولاد کو انڈر کنٹرول رکھو، آؤٹ آف کنٹرول رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ماحول ہمارا خود ہم بگاڑ رہے ہیں، ہم ذمہ دار ہے. نہیں بولے تو بھی غلط ہے، اور بول دیے کس کو برا لگ رہا تو لگنے دو، کیا کر لیں گا میرا؟ میں تمہارا نوکر نہیں ہے، میں تو مدینے والے کا نوکر ہوں. ہاں مدینے والے کا نوکر ہوں. تو دوستان گرامی، حقیقت میں آنکھیں کھولے. یہ 2-4 کیس نظروں سے گزرے ہیں محلے کے اندر. ایم ڈی کے جو نشہ ہے، LSD کر کے ایک آتا ہے لیکوڈ فارم میں، اللہ اکبر، پانی میں ڈال دو پتہ بھی نہیں چلتا، نہ رنگ ہے نہ بو ہے نہ مزہ ہے. پانی میں ڈال دو پتہ ہی نہیں چلتا، پلا دو ہو گیا اس کا ایڈکٹ. اتنے بھینکر نشے مارکیٹ میں آ رہے ہیں. ماں باپ کو کتنے چوکنا ہونا چاہیے. ہے کوئی ہوش؟ اپنا بچہ کہاں جا رہا ہے، صبح سے شام تک کہاں رہ رہا ہے، کسی کو کچھ پتا؟ گھریلو حالات کی وجہ سے ڈپریشن میں آ گیا، کچھ دوستوں کے بہکاوے میں تھوڑا نشہ لے لیا گیا، وہ تو پہلے ہی تو بیچارہ پریشان، دماغی طور پر لاچار. اور اب یہ مجبوری میں لوگ ڈرگسٹ کے ہاتھوں بڑے آرام سے چڑھ جاتے ہیں، اور کچھ پیسہ کمانے کے حساب سے یہ نالائق لوگ پوری قوم کو برباد کر رہے ہیں، انسانیت تباہ کر رہے ہیں، نشہ بیچ رہے ہیں، لوگوں کو عادی بنا دے رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ سوچنے کی بات ہے. دوستان گرامی، جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا، خاک کے سائے تلے. زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ، کیا حاصل؟ دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں.
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ اکبر، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کم سے کم اپنے اسلام اور دین کو، ایمان کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کی صحیح پرورش کرو۔ آج بھی موقع ہے، جاگ جا اے مسلمان، سویرا ہوا، دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاتے لذتے خوابے گراں بدل ڈالو، غلط روی سے